بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو اللہ تعالیٰ کے اپنے بندوں کے ساتھ وعدے ہیں، ادعونی استجب لکم، تم مجھے پکارو، مجھ سے دعائیں کرو، میں تمہاری دعائیں قبول کروں۔ یہاں دو چیزیں ہیں، ایک اللہ تعالیٰ کا امر کہ مجھ سے مانگو، دعائیں کرو، مجھ سے سوال کرو، دوسرا اس کا وعدہ کہ میں تمہاری دعاؤں کو ضرور قبول کروں گا۔ یہ خالق کائنات کا وعدہ ہے، اور ہمیں اس وعدے کی پوری تصدیق کرنی، اس وعدے کو پورا یقین پیدا کرنا ہے کہ ہم جو بھی دعا کریں گے، اگر ہماری طرف سے کوئی مانع نہ ہو، رکاوٹ نہ ہو، تو اللہ رب العزت ہماری دعائیں ضرور قبول کرے گا۔ ایک اور مقام پر فرمایا، اجیب دعوت الداع اذا دعان، دعا کرنے والا جب بھی مجھ سے دعا کرے گا میں اس کی دعا قبول کروں گا۔ شریعت مطہرہ میں جہاں بھی دعا کا ذکر ہے، ساتھ ہی ساتھ دعا کی قبولیت کا وعدہ بھی ہے، تو اس وعدہ پر کامل یقین پیدا کر کے دعائیں کریں، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے گا۔ شرط یہ ہے کہ اللہ کو پکارا جائے، اسی سے دعائیں کی جائیں، اس کے علاوہ کوئی نہیں جو پکارے جانے کے قابل ہو یا دعاؤں کے قابل ہو۔ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ مَنْ لَا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ هُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ۔ فرمایا کہ اس سے بڑا کوئی گمراہ دنیا میں ہے ہی نہیں جو اللہ کے سوا کسی اور کو پکارے، وہ نبی ہو، ولی ہو، کوئی زندہ ہو، کوئی مردہ ہو، فرشتہ ہو، جن ہو، صالحین میں سے کوئی ہو، یا اصحاب کہف کا کتا ہو، اللہ کے سوا کسی کو بھی پکارنے والا، اس سے بڑا گمراہ کائنات میں کوئی ہے ہی نہیں۔ من لا یستجیب لہ الی یوم القیامہ، اور اللہ کے سوا تم جسے پکارتے ہو وہ تمہاری پکار کا جواب قیامت تک نہیں دے سکے۔ قیامت تک پکارتے رہو، کوئی جواب نہیں ملے گا، کوئی استجابت نہیں۔ اللہ رب العزت نے ایک مقام پر یہ مسئلہ ایک مثال سے واضح کیا کہ جیسے کوئی شخص پانی کے پاس بیٹھ جائے اور پانی کو پکارے کہ تو خود ہی میرے منہ میں آ جائے، کنویں کے منڈیر پر بیٹھ جائے اور پانی کو آوازیں دے کہ میرے منہ میں آ جاؤ، میرے منہ میں آ جاؤ، قیامت تک وہ پانی اس کے منہ میں نہیں آئے گا۔ اسی طرح جن کو تم پکارتے ہو وہ زندہ ہو، مردہ ہو، تمہاری پکار کا کوئی جواب نہیں دے سکتے، بلکہ وہ لوگ تمہاری پکار سے غافل ہیں، انہیں علم ہی نہیں کہ کوئی انہیں پکار رہا ہے، انہیں اس بات کا ادراک ہی نہیں کہ کوئی انہیں پکار رہا ہے۔ اور کل جب قیامت قائم ہوگی، سن لو، یہی لوگ جن کو تم پکارتے ہو تمہارے سب سے بڑے دشمن ہوں گے۔ وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءَ، جب لوگوں کو جمع کیا جائے گا میدان محشر میں تو یہ لوگ جن کو تم پکارتے ہو تمہارے سب سے بڑے دشمن ہوں گے، اور تمہاری اس پکار کا وہ انکار کر دیں گے، ہم اس سے بری ہیں،
ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں۔ تو اس کے برعکس جو خالق کائنات کا امر اور وعدہ ہے اس پر غور کیوں نہیں کرتے؟ ادعونی استجب لکم، مجھے پکارو، مجھ سے دعائیں کرو، میں تمہاری ہر دعا قبول کروں۔ امر بھی ہے اور وعدہ بھی ہے۔ ہم نہیں جانتے تھے کہ ہم کسے پکاریں۔ اللہ تعالی نے ہمیں حکم دیا، جو ہمارا خالق اور مالک ہے، کہ مجھے پکارو اور صرف مجھے پکارو۔ ہم نہیں جانتے تھے ہماری دعائیں، ہماری پکار کون سنے گا اور کون قبول کرے گا۔ اللہ پاک نے خبر بھی دی اور وعدہ بھی کیا کہ تمہاری ہر پکار میں سنتا ہوں اور میں قبول کرتا ہوں۔ تو یہ ایک وعدہ کتاب اللہ میں موجود ہے، مجھے پکارو، میں تمہاری پکار، تمہاری دعا قبول کروں۔